امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اور آج کی ویڈیو میں یوں سمجھیں کہ آپ کی ایک تو انگریزی کا ایک لفظ آ جاتا ہے اور اس کی مجھے خود سمجھ نہیں آتی۔ ہاں جی، ورک شاپ ہے، وظائف کرنے والوں کی ورک شاپ ہے۔ ورک شاپ سے مراد کیا ہے؟ بیسیکلی وہ ٹیوننگ ہے جو ہماری عمومی طور پہ ہونی چاہیے لیکن ہوتی نہیں۔ وظیفے پہ وظیفے کیے جا رہے ہیں، نہ اللہ رب العزت کا ایسا تعلق ہے، اللہ رب العزت سے مانگنے کا نہ وہ جذبہ ہے، نہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کی وہ کبھی نہ واقعات کو سنا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت عزت ذلت کے مالک ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، زندگی موت کے مالک ہیں۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہوگا، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے امر سے ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو تو مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی نہیں مانتے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن پاک کو تو مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی نہیں مانتے، اور اس لیے ہماری زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکلیفیں جو ہمیں ہر وقت گھیرے رکھتی ہیں۔ اور ان پریشانیوں کی بیسیکلی وجہ یہ ہے، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے مومن بندوں کو اس دنیا میں ہی ان کی کمی بیشی جتنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں دنیا میں ہی ان کو سزا دے دوں، آخرت کی زندگی میں بڑی بڑی نعمتیں ان کو عطا کر دوں۔ اس لیے اگر کوئی بندہ نیک ہے اور پریشانی ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہے، تو پھر غم نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہماری کمی بیشیاں، ہم کامل تو ہو نہیں سکتے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو دے کر۔ مومن تو اس پہ بھی اجر پاتا ہے۔ آپ کی جیب میں موبائل ہے، دو جیبیں ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ ایک لیفٹ سائڈ پہ۔ آپ نے موبائل رکھا رائٹ سائڈ والی جیب میں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید لیفٹ والی میں ہے۔ آپ نے وہاں ہاتھ ڈالا، وہاں موبائل نہیں تھا، ایک دم آپ کے اوسان خطا ہوئے۔ 3 سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے دوسری جیب چیک کی، آپ کو وہاں موبائل مل گیا۔ اس تکلیف پر جو ایک دم آپ کو ہی اللہ رب العزت نے آپ کو اجر دیا ہے اور آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ اور یہ جو موبائل دوسری جیب میں مل گیا، اس پر اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک اس پہ بھی آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو چلیے آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیسیکلی اس عمل کو آپ نے کرنا ہے تو اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ میرے مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ میری حاجت کو پورا فرما سکتے ہیں، میری مشکلات کو بھی آسان کر سکتے ہیں، میری دعا بھی اللہ ہی قبول فرمانے والے ہیں۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی ہے۔ نماز کی پابندی کے بغیر کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو، 1 سپارہ پڑھیں۔ بہتر یہ ہے، حفاظ ہیں وہ 3 سپارے روزانہ منزل کے حساب سے پڑھیں، لیکن کم از کم ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، کم از کم 1 سپارہ تو 2 رکوع تو ہم ضرور پڑھیں۔ اصل مقصود ہے قرآن ہم روزانہ ضرور کھولیں، ہم قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ جو مسورات محسوس ایام میں ہیں وہ تلاوت نہیں کر سکتے، نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے۔ نمبر 1، نماز کی پابندی کرنی ہے اہتمام کے ساتھ۔ اذان ہو مسجد کی طرف نکلیں، اذان ہو مسورات وضو کرنے کے لیے چل پڑیں، اور تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا کام ہے 2 رکعت نفل۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں، اور کسی بھی وقت یہ 2 نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے
دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں 11 بار، یا اللہ یا اللہ۔ آپ نے اللہ رب العزت کے اسم ذات کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے باقی اسماء مبارکہ کو آپ پکچر کھول لیں، بے شک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے تمام اسماء مبارکہ اسم ذات کے ساتھ، اللہ رب العزت کے تمام اسماء مبارکہ آپ نے اسم ذات کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ میں ترتیب عرض کر دیتا ہوں، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، پھر اللہ رب العزت کو یوں پکاریے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت تکلیف پریشانی میں پکارتا ہے۔ پہلے 11 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 11 مرتبہ یا اللہ۔ اس کے بعد تمام اسماء مبارکہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، اللہ رب العزت کے اسم ذات، یا اللہ اسم ذات ہے، باقی صفاتی نام ہیں، ان کے ساتھ پڑھنا ہے ملا کے۔ یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ملک یا اللہ، یا قدوس یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا مؤمن یا اللہ، یا مہیمن یا اللہ۔ اس طرح آپ نے سارے اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنی ہے 2 سے 5 منٹ کم از کم۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ رب العزت سے آپ عرض کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اللہ اکبر کبیرہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اس کو پورا فرمائیں گے۔ ہر مشکل سے انشاءاللہ آسانی ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ اور پھر عرض کر دوں، نماز کی پابندی کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ نے یا اللہ 11 مرتبہ، تمام اسماء مبارکہ 1 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی ہے 2 سے 5 منٹ، اللہ رب العزت کی عظمت محبت بڑائی بیان کر کے پھر اللہ پاک کو اپنا مسئلہ بتائیے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو حل ہوگا۔ آپ نے 3 دفعہ اس عمل کو کرنا ہے، چاہے وہ ایک دن میں 3 نمازوں کے بعد کر لیں، محسوس ایام میں مسورات ہیں تو 3 نمازوں میں نہیں ہوگا، مطلب اذان کے بعد کر لیں، اذان کے بعد عمل کیا جا سکتا ہے اور فوری ضروری نہیں ہے، نماز کے وقت میں جب چاہیں کر لیں، جب فری ہوں اس وقت عمل کر سکتے ہیں۔ اور جب دعا کر لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ، یا 3 دن یا 3 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ ہر وقت ذکر کرنا ہو تو استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے سپیڈی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں، آپ 1 منٹ میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اس کی بجائے آپ 25 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ۔ اور اس استغفر اللہ، اللہ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، یہ استغفر اللہ کہتے ہوئے آپ کی زبان سے جب یہ نکل رہا ہو تو آپ کے ذہن میں آپ کے گناہ ہوں جو آپ نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، وہ اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ پھر محبت میں یہ تصور کرتے ہوئے اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ ساری دنیا کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس کو مختلف اوقات میں تھوڑی دیر بیٹھ کے کریں گے اس طرح ذکر، تو پھر چلتے پھرتے بھی آپ کو یہ استحضار رہے گا، لیکن نہ بھی ہو پھر بھی استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہ درود پاک اس طرح پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ کو اس ذکر کی ایسی لذت آنے لگے گی کہ آپ کا اس کے بغیر گزارا مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت مزے کی چیز ہے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔
لے جی، ہمارا آج کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ ہر حاجت کے لیے، مشکل میں آسانی کے لیے دعا منٹوں میں قبول ہوگی۔ آسان سا 3 منٹ کا وظیفہ تھا، اور میں نے جیسے کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ آج ہماری ورکشاپ ہے۔ ورکشاپ کس حوالے سے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم بیسیکلی آپ سے کوئی کہتا ہے آم کھایا کریں، آم کھائیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اتنی سی بات آپ کرتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو بتاتا ہے تو آپ آم کھا لیتے ہیں، لیکن آپ خود سوچئے، آپ نے 100 بندوں کو کہا آم کھایا کریں، صحت کے لیے اچھا ہے، اور ان میں سے جن کو صحت کی کچھ ضرورت ہوگی 7-8 بندے آم تو کھا لیں گے، باقی لوگ آم نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ ان کو پتہ نہیں کہ یہ آم ہوتا کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائے۔ لیکن جب آپ کہیں گے آپ آم کھایا کریں، اس میں صحت تو ہے ہی، لیکن یہ اتنا میٹھا ہوتا ہے، اس کی اتنی لذت ہے کہ میں حیران ہوں اللہ رب العزت کی قدرت پر۔ ایسے لگتا ہے جیسے شہد بردی ہو، عجب لذت ہے اس کی، اب کھا کے دیکھیے، پھر دیکھیے گا پرسنٹیج کھانے والوں کی 50% بڑھ جائے گی۔ اسی طرح مزید اگر آپ اس کے بعد بات کریں گے تو اور پرسنٹیج بڑھ جائے گی، حالانکہ کام تو پہلے بھی یہی کرنا تھا۔ تو اسی طرح جب ہم وظائف کرتے ہیں تو کل رات کو میں نے وظیفہ اپلوڈ کیا ہے، تفصیلی ویڈیو ہے، اس میں افسر کے لیے 3 یا 4 نمبر پہ وظیفہ ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کل عشاء کے بعد اسلامک ہب آفیشیل چینل اوپن کیجیے گا، اس میں ویڈیو دیکھیے۔ تو اس ورکشاپ میں بیسیکلی اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین، اس کے لیے میں چند واقعات عرض کروں گا، جو بندہ ان واقعات کو سن لے گا اس کے لیے اس وظیفہ کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ جب وہ یہ وظیفہ کرے گا تو اس کا ایسے یقین بن چکا ہوگا کہ انشاءاللہ جیسے ہی وہ عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کے مسئلہ کو حل فرما دیں گے۔ بے شک اللہ رب العزت مسائل کو حل فرما سکتے ہیں،